سے جو یخنی نکالی جاتی ہے اسے فمٹ کھلاتی ہے وہ, ٹھیک ہے. فمٹ یوز کریں بیکاز موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ہر طرح کا میٹ مریض کو منع کر دیتے ہیں صرف فش کے علاوہ. اور اس کے علاوہ جب سوڈیم کی کسی بھی چیز کے اندر کانٹینٹ زیادہ ہے, سوڈیم کا کانٹینٹ اوبیسلی ہم اس کے اندر سوپ کے اندر ہم چکن پاؤڈر بھی ڈال رہے ہیں جس کے اندر سوڈیم کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ ہم سالٹ بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر بھی سوڈیم کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ جو بلڈ پریشر کے ایک مریض ہیں, پیشنٹ ہیں, ان کے افیکٹ کر سکتی ہیں انہیں. تو اس کے علاوہ جہاں تک بات رہی ریسپی کی, کانٹینٹ جو ہے وہ ذرا کم رکھیے گا. اوبیسلی سوڈیم کلورائڈ کا کانٹینٹ سمپل از دیٹ, یہی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ریسپیز ہیں ابھی پہلے میں نے فارسٹرن سوپ کی بنائی تھی, ابھی ایک اور فارسٹرن سوپ کی بتا دیتا ہوں, چائنیز سوپ کی, جو ہماری اپنا ریسٹورینٹس کے اندر بڑا پاپولر ہے, جو لوکل ریسٹورینٹس ہیں, لائک 19B سوپ. 19B سوپ یہ ایک کافی ریسٹورینٹس کی مینیو لسٹ کے اندر کافی اہمیت کا حامل ہے. 19B سوپ. 19B سوپ. اس کے علاوہ اور کانٹیننٹل سوپ بھی ہوتے ہیں, مولی گٹوانی ہوتا ہے, ڈفرینٹ قسم کے سوپ ہوتے ہیں, لیکن اس کی ریسپی بڑی ایک ہے. آپ فمٹ لے لیں, چکن اس کی فش اسٹاک لے لیں, فش اسٹاک لے لیں, اس کے اندر آپ نے تقریباً تھوڑا سا منس چکن کا منس ڈالنا ہے اس کے اندر. فش اور چکن چلیں دونوں وائٹ میٹ ہی ہے تو وائٹ فش اس کے اندر چکن کا منس ڈالنا. اس کے اندر پھر آپ نے بلانچ ہوئے ہوئے پہلے آپ نے پرانس کو بلانچ کرنا, ٹھیک ہے, پھر اسے چاپ کر لینا. 2 ٹیبل اسپون آپ نے 500 ml فمٹ کے اندر وہ ڈالنا ہے. 2 طرح کے یہ ڈال کے اب اس کے اندر ویجیٹیبل کی کیٹیگرائزیشن کون کون سی ویجیٹیبل جائیں گی. اس کے اندر جائے گی سب سے پہلے شتاگی مشرومز جائیں گے, جو بلیک مشرومز ملتے ہیں آپ کو, چائنیز مشرومز کھلاتے ہیں, وہ آپ نے لانے گھر میں, وہ سوک کرنے, بھگوائیں گے, وہ نرم پڑ جائیں گے. دین آفٹر دیٹ آپ نے انہیں چاپ کرنا ہے. 2 ٹیبل اسپون آپ نے وہ ڈال دینے. دین آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی کیرٹ ڈالنی ہے, اور آپ نے اس کے اندر جو سیزننگ کرنی ہے کیرٹ کے علاوہ آپ اس کے اندر اسپرنگ اونین بھی ڈال سکتے ہیں, یا پھر آپ کو گندانا ملتا ہے وہ ڈال دیں, اسپرنگ انین ڈال دیں, سیلڈ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر, چاپ کر کے تھوڑی یہ ڈال دیں. دین آپ نے تھوڑا سا فلیم کو تیز کرنا ہے اور اسے بوائلنگ پہ لانا ہے. جب وہ بوائلنگ پہ آ جائے گی دین آفٹر دیٹ ود ان 2 to 3 منٹس وہ بوائلنگ پہ آ جائے گی. اسٹاک پری ہیٹ اسٹاک لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اپنا ونیگر, 2 ٹیبل اسپون آف ونیگر, 1 ٹیبل اسپون آف سویا ساس, چکن پاؤڈر, اور آپ نے سالٹ ڈالنا ہے. پھر آپ نے اس سب کو چکن پاؤڈر, سالٹ ڈال کے اور بلیک پیپر یا وائٹ پیپر کی سیزننگ کرنی ہے. یہ ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر تھکننگ ایجنٹ لگانا ہے, جو کارن فلاور ہوگا, کارن فلاور لگانا ہے. پھر ایٹ دا اینڈ وہی آپ نے ہول ایگ لگا دیں وپ کر کے, یا پھر ایگ وائٹ لگا دیں. یہ آپ کا 19B سوپ. بیسیکلی جو بیس ہے وہ اس میں چکن اور فش کا جو کمبینیشن ہے یہ اس کو یونیک بناتا ہے. چکن کا, فش کا اور پرانس کا, یہ جو اس کے کور انگریڈینٹس ہیں نا, یہ کور انگریڈینٹس انہیں یونیک بناتے ہیں. سو جناب اگر آپ نے یہ 2 in 1 3 in 1 بلکہ ٹیسٹ ایکسپیرینس کرنا ہے تو آپ 19B سوپ میں جو ہے یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. باقی ریسیپیز تو آلموسٹ سملر ہی ہے, لیکن جو پرانز اور فش اور چکن تینوں کا مطلب جو کمبینیشن ہے یہ آپ کو بہت مزے کا لگے گا. اس سوپ میں ضرور ٹرائی کیجیے گا, گھر میں بھی بنائیے گا. تو ایسے طریقے سے اسود نے ہمیں بتایا, آپ ڈیفینیٹلی اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. سو اتنی ڈفرینٹ, اتنی یونیک, اتنی مزیدار ریسیپیز ہم اسود سے آپ کو دکھا دیں. اگر آپ بھی کچھ لینا چاہیں, جاننا چاہیں, آف کورس دے لے سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. 051846606 نمبر ڈائل کیجیے گا. پاکستان کے باہر سے کال کریں تو 0092, راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے کال کریں تو 051 کا کوڈ ڈائل کیجیے گا. جناب سوپس کی ریسیپیز لے رہے ہیں اسود سے, اور اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر الزبتھ اسٹیفن صاحبہ سے. امپورٹنس آف ہنی بی کے حوالے سے بات کی, کروپنگ سسٹم کے حوالے سے بات کی, آپ جس دنوں کے سیزنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو کون سا سیزن جو ہے وہ ذرا سوٹیبل ہوتا ہے پاکستان میں بھی, اور مطلب ہنی کے لیے وہ شہد کی مکھیوں کا جو سیزن ہے سمجھیں شروع ہو جاتا ہے دسمبر جنوری سے. پنجاب کے علاقے میں جو ذرا گرم ہوتا ہے, اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا, تو وہاں سرسوں کا اور کنولا کا فصلیں لگ جاتی ہیں. تو اس میں آپ شہد کی مکھیاں جیسے کہتی ہیں اپنی اٹھان لیتی ہیں, مطلب باہر سے بہت نیکٹر آ رہا ہوتا ہے, زر گل آ رہا ہوتا ہے, تو وہ بڑھتی ہیں اور اپنی تعداد بڑھاتی ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ پھر گرنڈے کا سیزن آتا ہے, تو اس میں, اور سٹرس کا, یہ جو باغات ہیں ہمارے موسمبی کے اور کنو وغیرہ کے, ان کے باغات میں بھی بہت زیادہ حاصل ہو سکتا ہے شہد. تو اس میں بھی وہ شہد حاصل کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ اپنا زرگل لے رہی ہیں, تو مکھیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور مئی کا سیزن, اور یہ پیک سیزن ہوتا ہے, اپریل اور مئی کا سیزن پیک سیزن ہوتا ہے, جس میں مکھیوں کی تعداد میکسیمم پہنچی ہوتی ہے. اور اس وقت تیسری قسم کی بھی ہم شہد لے رہے ہوتے ہیں, یعنی 2-3 قسم کے تو ہم نے لے لیے. ہم نے سرسوں کا شہد لے لیا, پھر ہم نے سٹرس کا لے لیا, اس کے بعد گرنڈے کا لے لیا, اس کے بعد پھر اکیشیا کا, پھلائی کا.
پھلائی کا سیزن آتا ہے جو کہ جہلم اور یہ اسلام آباد کا ریجن جو ہے یہ ہماری قدرتی درختوں سے جو پھلائی کہلاتے ہیں یا اکیشیا کہلاتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ شہد اکیشیا سے بھی مل جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی کہنے جی کانٹے دار جھاڑی ہے جس کو گرنڈا کہتے ہیں، اس پہ سے بھی شہد آ جاتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں میں سے. تو وہ بھی بہت اچھا شہد ہے، وہ بہت دیر سے جمتا ہے، یعنی کافی 8 مہینے کے بعد جمتا ہے اگر جمے، اول تو جمتا نہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے برسیم کا سیزن. تو یہ سب جب سیزنز آہستہ آہستہ آتے ہیں اور سب سے ہم شہد لیتے چلے جاتے ہیں تو مکھیوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں موسمی حکمت عملی ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہے. یعنی جو بھی اگر ہم نے شہد حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہم نے مکھیوں کی بھی تھوڑی سی نگہداشت اس طرح سے کرنی پڑتی ہے کہ ان کو چھتے دینے، اضافی چھتے دینے، اضافی موم کی شیٹیں لگانی، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. مکھیوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر کوئینیں بن رہی ہیں، نئی کوئینیں بن رہی ہیں، ان کو سنبھالنا ہے، یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ مختلف قسم کے شہد مختلف سیزنز میں جا کے مختلف جگہوں پر لے جا کر آپ مکھیوں کی، کیونکہ مائگریٹری بی کیپنگ جو ہے ہمارے ملک میں کامیاب ہے. مائگریٹری بی کیپنگ کا مطلب ہے کہ آپ 100 کلومیٹر جائیں گے، 50 کلومیٹر آگے جائیں گے ان علاقوں میں جہاں پر آپ کی فصلیں ہیں یا پھر قدرتی آپ کے درخت ہیں جہاں سے آپ ہانی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ آپ نے سیزنس کی بات کیا، ماحول پہ اس کا کتنا اچھا یا برا تو نہیں، خیر اچھے اثر پڑتا ہے، افیکٹ کیا ہوتا ہے سمپلی انوائرمنٹ پہ، اس پہ ذرا روشنی ڈالے گا. ماحول کی جسے کہنا چاہیے فرینڈلی انوائرمنٹ ہے یہ، کیونکہ جتنے بھی وائلڈ ہماری پلانٹیشن ہے ان کی بھی یہ عمل زرگی کرتی ہے اور ان کی بھی بڑھوتری ہوتی ہے. تو اس لیے اٹس ویری فرینڈلی فار انوائرمنٹ فار بیز، کیونکہ ساری جو ہماری پودے ہیں، جنگلی پودے، ان سب کی بھی جو ہے نا پالینیشن کی وجہ سے، فرٹیلائزیشن کی وجہ سے ان کی فیوچر میں تناؤ ہوتا ہے. ویسے میم اتنا اچھا جو آپ بتا رہی ہیں کہ کتنا فارمرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کتنا انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے، اور ہر سیزن میں بھی آپ پروڈیوس کرنے کا ہنر جانتے ہیں. تو ماشاء اللہ اتنی آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں. آپ کائنڈلی بتائیے گا کیا ہم لوگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کمپیٹ کر پا رہے ہیں؟ ہمارا جو شہد ہے اس وقت بہت ہی اچھی قسم کا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہو رہا بھی ہے، لیکن کچھ بی کیپر جو ہیں وہ ذرا سی کوتاہی کر جاتے ہیں، کچا شہد نکال لیتے ہیں. مطلب اس وجہ سے اس کا موئسچر بڑھا جاتا ہے. اگر موئسچر بڑھا ہوا ہو، کیونکہ 17% ہونا چاہیے ہنی میں شہد کی میں موئسچر کی مقدار، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر فرمنٹیشن کی طرف شہد جاتا ہے. تو اس لیے مکس بانوں کو چاہیے کہ وہ ایک تو پکا ہوا شہد نکالیں جس وقت نکالنا ہو، اور اس کے علاوہ جو مختلف بیماریوں کے لیے ہم دوائیاں یوز کرتے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں، اور جس بیماری کے لیے جو سی دوا استعمال ہونی چاہیے وہ استعمال کریں، نہ کہ بیماری کچھ اور دوا کوئی اور استعمال ہو رہی ہے. اس قسم کی تھوڑی سی اویئرنیس ان کو بی کیپرز کو ہم دیتے رہتے ہیں گائے بگائے. اپنے NARC میں ٹریننگز کرواتے رہتے ہیں اور بروشرز ہم نے دیے ہوئے ہیں. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ مطلب آپ جو ہے ٹریننگ کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو جو ہے مزید سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری ہر سال سیزن کے اندر یعنی اپریل مئی میں ہم لوگ ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اور سیزنز میں بھی کرواتے ہیں، ڈفرینٹ NGOs وغیرہ اپنی ہم ٹریننگ لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے بی کیپرز بھی ٹرین ہوتے ہیں، جو آلریڈی بی کیپنگ کر رہے ہیں وہ بھی ٹرین ہوتے ہیں. ایڈوانس ٹریننگز بھی ہم کرواتے ہیں جو آلریڈی بی کیپرز ہیں، ان کو سمجھ کچھ تھوڑی بہت ہے، لیکن جو نئے ہیں ان کو بھی ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں، مطلب دیتے بھی ہیں. اور اب تک تقریباً 8,000 جو ہیں ہم لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں اس فیلڈ میں. پورے پاکستان سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اس وقت ہم سندھ میں ٹریننگ ہماری مطلب متوقع ہے، اور کوئٹہ کے ریجن میں یعنی کہ بلوچستان میں بھی ہم سے ٹریننگ کہا ہے کہ ہم دیں گے. اور اس کے علاوہ ہم دیتے بھی رہے ہیں، وہاں پہ بی کیپنگ ہے بھی، لیکن کچھ علاقے جیسے پاکستان کے ہیں، پنجاب کے اور NWFP کے، یعنی پختونخوا کے، ایسے علاقے ہیں جو بہت موزوں ہیں بی کیپنگ کے لیے. لیکن سندھ کے اور بلوچستان کے ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. لوگوں کو بی کیپنگ کی اگر آ جائے، اسکل آ جائے، تو وہاں پہ بھی بی کیپنگ ہو سکتی ہے.
ہو سکتی ہے. ویری نائس جناب, ہو سکتی بھی ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں اپنے طور پر جو ہے. اگر اسی طرح مطلب تھاؤزنڈس میں لوگوں کو ٹریننگ دی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو جو ہے وہ کمپیٹ کر پائیں گے, کیونکہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کی ہر اسپیکٹ پہ ضرورت ہوتی ہے. تو اگر فارمرس کو بھی جو ہے, لیبرس کو بھی اتنا ٹرین کیا جائے, اتنا سکھایا جائے, اور سکھانے والے اگر آپ لوگ جیسے ہوں تو کیوں نہ وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ کب جو ہے وہ شہد نکالنا چاہیے, کتنا موئسچر برقرار رکھنا چاہیے. اور اگر اتنی پراپر ٹریننگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی جو ہے بی کیپنگ میں آگے بہت جا سکیں گے. اس حوالے سے اگر آپ بھی کچھ جاننا چاہیں, پوچھنا چاہیں, 0518466606 نمبر ڈائل کیجیے گا. بڑھتے ہیں شیف اسود کی جانب, اور کچھ ریسپیز ہم نے ان سے لی. ویجیٹیبلس والا کویسچن جو میں اس کو ریپیٹ کروں گی کہ اگر آپ ویجیٹیبل سوپ بناؤ تو اس میں جو ہے آپ اپنی ویجیٹیبلس کو کتنی کوانٹٹی رکھنی چاہیے, اور کتنا کچا رکھنا چاہیے, اور کون کون سی ویجیٹیبل زیادہ سوٹیبل رہیں گی. جو موسٹلی ڈالی جاتی ہیں, ویسے تو آپ کسی قسم کی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کالی فلاور ڈال رہے ہیں تو اوبیسلی کالی فلاور کا ترش پن ہے وہ آپ نہیں ڈالیں گے, اس لیے اس کا جب آپ وہ بلانچ کرتے ہیں ترش پن کالی فلاور میں بھی ہوتا ہے اور کیبج کے اندر بھی ہوتا ہے, دونوں کے اندر ایک ترش پن ہوتا ہے, وہ آپ نے ڈالیں. اس کے علاوہ بین اسپراؤٹ ڈال سکتے ہیں, آپ فریش بینز ڈال سکتے ہیں, آپ اس کے اندر آپ مشروم بھی ڈال سکتے ہیں, جی مشرومز ڈال سکتے ہیں آپ. مشرومز کے علاوہ آپ کیرٹ کا موسٹلی یوز ہے, کیرٹ آج کے سیزن میں بھی ہے. آپ چک پیز بھی ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چک پیز بھی ڈال سکتے ہیں, کارنز بھی ڈلتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی اور ویجیٹیبل جتنی آپ میرو بھی ڈال سکتے ہیں. کافی جو تھائی کے ویتنامی سوپس ہیں اس کے اندر میرو بھی ڈلتا ہے, جو آپ کو ماڑو کہتے ہیں جسے آپ گرین چلی, ریڈ چلی تو ڈلتا ہی ہے. ہاں جی, اور کوکمبر کے بھی سوپس بنتے ہیں, جو کھیرے کے بھی سوپس بنتے ہیں. بہت ورائٹی ہے دنیا میں, بے انتہا ورائٹی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے. لوگ یوز کرتے ہیں, یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے, ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم ایکسپیریمنٹس کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہ ہو کہ فیلئر ہو جائے, ایٹ لیسٹ فیلئر ہی ہوگا نا, آپ کو پتہ تو چلے گا نا آپ مطلب کیا پائے. اسی لیے جناب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ کے علاوہ ہر چیز میں ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے. فیشن میں, کوکنگ میں ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے, بٹ ریلیشن شپ میں نہیں کرنے چاہیے. سو اسوا تھینک یو سو مچ, اتنی اچھی ٹپس کا, اتنی فروٹفل ٹپس کا. آپ سے تو ہمیشہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت شکریہ شیف اسود آپ کا بھی, اور ڈاکٹر اسٹیفن الزبتھ صاحبہ آپ کا بھی. لیکن پروگرام کو آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ دونوں حضرات سے, آپ دونوں خاتون اور آپ اسود صاحب دونوں سے جاننا چاہیں گے. آپ کائنڈلی بتائیے گا ڈاکٹر الزبتھ اسٹیفن صاحبہ, لاسٹ فیو ورڈس کے طور پر ہمارے ویورز کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو پالنا بہت اچھا کام ہے, کیونکہ ایک نہ ہی صرف ہم شہد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اور یہ نیوٹریشنس ہے, یعنی اپنی بچوں کو لے کے بوڑھوں کو بھی یہ آپ نیوٹریشس ڈرنک یا شہد کے صورت میں دودھ میں ڈال کے اور دہی میں ڈال کے اور ڈفرینٹ ریسیپیز میں یوز کر کے, بیوٹی بھی آپ اس کو مطلب ماسک بھی بنا کے اس کو لگا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ اگر اس کو بی کیپنگ کو اختیار کریں تو نہ ہی ان کو مطلب یہ نیوٹریشنس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں حاصل ہوں گی اس سے, بلکہ آمدنی بھی مل سکتی ہے, امپروو ہوتی ہے. تو جناب اس کو جو ہے آپ مطلب یوٹیلائز کیجیے گا, اس کا بہترین استعمال کیجیے گا. بہت شکریہ اپنے میسج کا. اس وقت آپ کیا میسج دینا چاہو گے ہمارے ویورز کو؟ میں آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے ریفرنس سے میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں انڈیویجول اپروچ بھی اپنی پازیٹیو رکھنی چاہیے اور کلیکٹیو اپروچ بھی اپنی پازیٹیو رکھنی چاہیے. سو پھر ہی ہم جا کے اپنی اکانومی کو بوسٹ دے سکتے ہیں, ادروائز نہیں دے سکتے. ویری ٹرو. کلیکٹیو اپروچ بھی, انڈیویجول اپروچ بھی تبھی امپروو ہو جائے گی جب ہم لوگ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں گے, ہماری اکانومی بھی امپروو ہوگی. سو جناب اکانومیکلی اسٹرانگ ہونا جو ہے ہماری ملک کی ولین ترجیحات میں سے ایک ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر کوشش اسٹارٹ کریں. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ ہمارے پروگرام کا آج کا نچوڑ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے ساتھ, اپنے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ملک کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ لائل رہیں گے, سنسیئر رہیں گے. سو سنسیئرٹی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے, انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی ٹپس ہمیں دی. اس پر آپ کو دوبارہ بلائیں گے آف کورس, اور ڈاکٹر حبیبہ کو بھی, تاکہ ایک سوال ہمارے نعت ہمارے پہ ادھار ہے جلدی سے ان سے پوچھ سکے. مجھے سندس مستقیم کو سچ سے بڑا ٹیم کے ہمراہ دیجیے گا اجازت. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں, مسکراتے رہیں. لو یو آل, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.